یہ کام ہے، اسٹیج کا ہم سے کوئی واسطہ ہی نہیں ہے۔ تو پچھلی چیزوں میں جو صحیح ہمارے کو نہیں پتا۔ تو ہمارا ایک شاگرد آیا، کہتے ہیں ہمارے استاد نے ہمیں یہ تعریف دی تھی حجت کی۔ چلو میں تم لوگ کو بتا دیتا ہوں، نقش بندی جتنی تعریفات ہے وہی کرے۔ قرآن ہمارے لیے حجت ہے، اور حجت کی تعریف میں ہے اشارت النس، عبارت النس، دلالت النس، اقتضاء النس اور مثمرات النس۔ ابھی ہٹانا نہیں ہے، سمجھ آ گئی؟ اس سے جو شے ثابت ہوتی ہے اس کو حجت کہتے ہیں۔ وہ خود دیکھتے اب پوری کتابوں میں یہ کسی نے نہیں بتایا، اب اس دلیل کو تم لوگ نہیں توڑ سکتے، اور اللہ نے قرآن میں فرما دیا قرآن تمہارے لیے کیا ہے؟ حجت۔ اب قرآن سے جب ان نصوص سے، ان 5 طریقوں سے جو مسائل علماء پہ اللہ نے کھولے ہیں وہ حجت کہلاتے۔ ہاں تو تعلیم یافتہ طبقہ، کیونکہ نفس کیا ہے؟ ہماری بڑائی ختم ہوتی ہے، تو میں ہوں، میں ختم کرنی آپ کی، اور کچھ نہیں کرنی۔ اس لیے صوفیاء، بزرگان دین، علماء پر بڑے سخت وہ رکھتے تھے، یعنی آپ کو سب کے سامنے ڈانٹ دیا جائے تو یہ عزت نفس کو برا لگتا ہے۔ لیکن جہاں نفس مٹتا ہے وہاں جو درجات سے اللہ آپ کو نوازتا ہے وہ تصور سے بات۔ اب اکثر ساتھی آتے جی مجھے کشف چاہے کشف کھل جائے گا تو جن بدل جائے گا، کام بدل جائے گا، علاج بدل جائے گا، یا اسی طرح ہوگا؟ ایک سوال ہے، جو چیز اللہ نے غیب میں رکھی ہوگی وہی کام کر رہی ہے، تو تم نے اپنے آپ کو الجھانا ضرور ہے۔ مثلا یہ کپ میں نے پانی مانگا، پانی آ گیا، کیا آ گیا؟ اب اس کے ساتھ جو لوازمات ایک کپ ہے، وہاں جانا آنا، تو مجھے فری میں مل گیا نا۔ لیکن میں نہیں، مجھ پہ کھولو کہ یہ کپ کیسے اٹھایا جاتا ہے، یہ کیسے لایا جاتا ہے، یہ کیسے، ان تمام چیزوں سے پتہ چلنے سے کیا ہوگا؟ مولانا شہزاد یہ ہے بلا ضروری چیز، اللہ خود کھولتا ہے۔ کشف کی طمع کرنے والوں پر کشف نہیں کھلتا۔ میں نے آپ سے کہا نا، یہ علم وہ ہے جس میں طمع نہیں۔ کتنے لوگوں نے کہا کہ عملیات کی دنیا میں لوگ پیسے کی لالچ کے لیے کرتے ہیں، فنا کرنے کے، موکل کے لیے کر لے، رضائے الہی کے علاوہ کسی نے کچھ نہیں۔ پہلا مقصد ہے اللہ کی رضا، اس کے بعد مطلوب رکھا گیا۔ لیکن آپ لوگ صرف اپنے آپ کو عامل سمجھتے ہو، عامل صرف عملیات میں تو ہم امام ہیں، کیا ہے؟ صرف عامل نہیں ہے بلکہ واقعی عامل ہے، عامل ہمارا ہی سلسلہ ہے۔ پیچھے بیٹھ جاؤ، میں نے بولا نا آپ کو، کیا ہے؟ پیچھے بیٹھ جاؤ، باقی عامل شامل نہیں، ادا سے کاغذیان دی شروع سے چلا دینا ایک دفعہ، صحیح ہے؟ پھر اس کے بعد یہ کیمرہ سیکھیں گے مجھ سے۔ بیچ میں نا آڈینس پہ کوئی کیمرہ نہیں ہے، یہ تعویذ مجھے نظام الدین صاحب نے آڈینس پہ جو کیمرہ نا بیچ سے وہ بھی چلا دیا کرو، ٹھیک ہے؟ مکس کر خواجہ کے چلاتے رہو۔ صاحب نے، ان کو آتا کیا تھا اس میں کہاں آتا تھا؟ وہ تو ان کا فیلڈ ہی نہیں تھی، لیکن کیونکہ وہ بڑے نام دوسری طریقے سے تو اس کے نام لے تاکہ لوگ ہم سے متاثر ہو۔ اس سے تم لوگ کی خیانت کا پتہ چلا۔ امانت کیا ہے؟ کہ جہاں سے آپ نے علم سیکھا، مہارت، اسی کا نام۔ کس کا نام لو؟
اسی کا نام. باقی کتاب لکھنا مشکل نہیں ہے, میں تمہیں بتاتا ہوں. جاؤ 1000 کتابیں لکھی ہوئی ہے, آپ نے سب کوٹا فلاں کا, یہ ہمارے ڈمکاں کا, یہ ہمارے, ایک کتاب چھپ بن جائے گا. تو ایسی بھی چھپا ہوا ہے. 150 کتابوں سے چیزیں نکال کے میرا مجرب لکھ دو, بس ختم. میرے مجربات, کتاب تیار ہو گئی. پانی آئے گا ابھی. یہ مسجد نبی کا صحن آ گیا. ماسٹر لو, ماسٹر دکھاؤ, ماسٹر. نصاب بتاؤ کس نے کرایا, نصاب کس نے طے کیا, یہ بتاؤ. سوائے درس نظامی کے نصاب کے آپ لوگوں نے کیا طے کیا وہ مجھے بتاؤ. پروفیسر نے پی ایچ ڈی کے علاوہ کیا کیا ہے, ڈاکٹر نے ڈاکٹری کے علاوہ کیا کیا, یہ ان کا فن. اس میں کیوں بنتے ہو؟ مجھے کہتے ہیں کہ جی ہاں ہم تب مانیں گے جب آپ مجھے میرے اصول کے مطابق غلط ثابت. یہ پھر گونج رہی ہے آپ کی آواز, جو ڈبل ہو رہی ہے نا یہ بند کرو. ویسے آواز صاف کر دو, لیکن یہ جو ٹکراتی ہے نا یہ نہیں کرو. بند کروا. ادھر سے کیا ہوا یاہو. تو آپ سے کہ صحیح محل پر سوالات مجھ سے نہیں ہوئے, تو اس وجہ ایک دفعہ میڈیا کی خاتون آئی ہوا ہے, تو ایک سوال کیا اس نے مجھ سے کہ ہاں گھبراتے کیوں نہیں ہو ہم سے. میں نے دیتا ہوں گورا, آپ سے الٹا ہم کو ڈر لگتا ہے. کیمرے کے فریم کا خیال کیجیے. ہم بڑے بڑے لوگوں کے پاس جاتے اور ڈر جاتے, مگر آپ کے پاس آتے ہمیں ڈر لگتا ہے. میں نے کہا کتنی تعلیم ہے تمہاری, کہ میں نے تو گریجویشن کیا ہے نا, گریجویشن. وہ بیچ بیچ میں چلا دیا کرو. میں نے کہا آپ سے پہلی کلاس کا بچہ پوچھے کہ الف سے انار, بے سے بلی, تے سے تتلی, آپ ڈرو گی؟ سیاستدان ہے نا جے آئی والے. میں نے کہا یہ ان سے کہو جس نے الف سے انار, بے سے بلی, تے سے تتلی نہیں سیکھی ہو. اس کا تو اللہ نے مجھے اتنی پی ایچ ڈیاں کرا دی, تم تو سوال وہ کرو کہ الف سے کیا آتا ہے, تو مجھے کیوں ڈر لگے گا آپ سے؟ پانی رکھیں گے ہی نہیں ادھر بھائی, بول جب چاہیے ہوگا لا کے یہاں نیچے جگ رکھ لیں گے. تو نعمت کو ظاہر کرنا اگر حکم نہ ہوتا ہو, بروڑا ہمارا پاس اچھی چیر اوڑا چڑھتا ہے, یا وہ بابس دونه وبزنه جیسے وہ القیمہ انقیمہ انسان ہے ما کہ گورے بس یہ گلاس رکھو جی بل گلاس رکھو. چلاتے رہو بیچ بیچ کرتے رہو. تو آپ کو وہ بھی مان رہا ہے. اب ہمارے ہاں کیا ہے کہ جو لوگ ہمارے مخالف ہیں, میں تو کسی کی مخالفت نہیں کرتا, میں تمہیں اتنا قابل ہی نہیں سمجھتا کہ تم میں مخالف سے. مخالفت کے لیے بھی ہم پلہ ہونا شرط ہے. کیا ہونا چاہیے؟ اختلاف بھی ہم پلہ لوگوں میں ہوتا ہے. تم سے کیا اختلاف ہے؟ میں نے تو پہلے بولا اناڑی سے بھی نیچے کا کوئی لفظ ہوتا, وہ بھی میں تمہیں بتا دیتا کہ اس سے بھی نیچے گئے. اختلاف کے لیے بھی آپ کے پاس اتنا وہ ہونا چاہیے کہ آپ نے. تو عرض کیا کہ نعمت کا اظہار جب ہوتا ہے نا تو کبھی کبھی حال طاری ہو جاتا ہے, تو لوگ کہتے ہیں دعوے کرتا ہے. میں نے کہا دعوے وہ کرتا ہے جس کے پاس کچھ ہوتا نہیں ہے. مجھ پر ہے, میرے پاس ہے. میں اس کا اظہار کروں. ہمارے ہاں جب ایک بیان سنایا جاتا ہے یا ایک چیز ایک مقام کی بات ہوتی ہے تو یہ سارے چھاتی مقامی بن جاتے ہیں. اب کل میرے پاس بھی آ گیا تھا, عورت پہ حاضری ہوگی, بچے پہ حاضری ہوگی, آ گیا. اتنے رہو جتنا تمہارا کام ہے, اس سے آگے مت پڑھو, بس علاج کرو. موکلات کی دنیا میں یہ مت پڑھو کون سا موکل ہے, اس کا نام کیا ہے, اس کا فنا کیا ہے, جنات کا نام کیا ہے, اس کا نام کیا ہے, اس کا کام کیا ہے. آج میں تمہیں صحیح طریقے کی چیز بتا رہا ہوں, وہ تمہیں یہ نہیں بتاتے, اگر آگے کسی کو بتا دیں, لیکن تم جستجو کرو گے نہیں بتائیں گے, بولیں گے کام. بس جو تمہارے منہ سے نکلے گا کسی کے لیے اس کا کام کرنے چاہیے.
جب شیطانی چیزیں آئیں گی وہ کیا کہیں گے؟ تیرے پاس اتنی طاقت ہے، اتنی تعداد ہے، اتنا فنا ہے، وہ تمہیں فضولیات میں الجھائے گا۔ شیطانی چیزوں کو سمجھنے کے لیے رحمانی اور نفسانی تین چیزیں یہ ہر جگہ نہ لیں۔ رحمانی چیزوں کو اللہ نے علم دیا ہے، وہ بلا فضول چیزوں میں نہیں پڑتے۔ کام بتاؤ، کیا کام ہے؟ کر کے چلے جائیں۔ شیطانی چیزیں تجھے فضول چیز میں لگائیں۔ تیرے پاس اتنی تعداد ہے، میں پیدا کرے گی، کیا پیدا کرے گی؟ یہ چیزیں تم میں عاجزی پیدا کرے گی، یہ تجھ میں پیدا کرے گی۔ نفس کب آئے گا؟ جب تو کسی نعمت جس کو اللہ نے اس کا انکار کرنا شروع کر۔ اور یہ صرف اس کے ساتھ خاص نہیں ہے، یہ انسان کی پوری زندگی کے ساتھ خاص ہے، ہر شعبے میں۔ مثلا اگر کوئی مولوی اس کو پرکھنا چاہتا ہے یا مفتی اپنے آپ کو، تو دیکھ لو جب اس کو قرآن و سنت کے مطابق دلیل ملتی ہے یا شرعی دلیل ملی، اس کے بعد اگر وہ اٹکتا ہے، اگر اور مگر کرتا ہے، تو سمجھ لو یہ نفس پرست ہو جاتا ہے، کیونکہ اب اگر اور مگر کی گنجائش نہیں۔ ابو ہریرہ کا واقعہ اپنی آنکھ کو سامنے کرو کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا وہ چور والا قصہ ہے کہ یا چور تم آئے گا۔ اب حضور نے بتایا کہ چور آئے گا، باغ کا چوکیدار بنایا، یہ یاد رکھو۔ کارپیٹ دے دے ختم کارپیٹ۔ تو مفہوم روایت آخر میں کیا آتی ہے؟ کسی کہا تم مجھے چھوڑ دو، میں تمہیں ایک بات بتاتا ہوں، تم آیت الکرسی پڑھا کرو، کوئی تمہیں نقصان نہیں دے سکتا۔ جب آپ علیہ السلام کو حال سنا تو آپ نے فرمایا بندہ تو جھوٹا تھا مگر بات سچی کر گیا، یہ پیمانہ بنا لو۔ حضرت علی نے فرمایا منہ نہیں دیکھتے، بات دیکھتے۔ تو مفتی کے پاس تو تول ہے اور عوام کے پاس سوچ ہے۔ تول میں اور سوچ میں فرق ہے، پیمانے۔ تو دو قول بڑے مشہور ہے، پہلے تولو اور پھر بولو۔ تو یہ مولوی کے لیے، مفتی کے لیے۔ عوام کو کہا جاتا ہے پہلے سوچو اور پھر بولو۔ پہلے سوچو اور پھر بولو، پہلے تولو اور پھر بولو۔ تو تول کے لیے کیا پیمانے؟ قرآن سنت ہے اور حصول ہے، قرآن حدیث اجماع ہے۔ کیا ہو گیا آپ چینج کرتے ہیں؟ تو الحمدللہ ہم نے جو اللہ نے ہمیں نسبت، اب نسبت میں اور سند میں کیا فرق ہے یہ یاد رکھو۔ سند میں علم نہیں ہوتا پورا، اعزاز ہوتا ہے۔ سند میں اعزاز ہے، نسبت میں علم ہے۔ اب فرق یاد رکھنا، پہلے کسی سے نہیں سنو گا جا۔ سند مریدی میں فیض ہے، اجازت میں برکت ہے۔ اجازت میں برکت ہے، مریدی میں فیض ہے، سند میں اعزاز ہے، نسبت میں علم ہے۔ نسبت قوی ہوتی ہے جب آپ کو خلافت دی جاتی ہے، اجازت، تو آپ کو اعزاز مل گیا۔ اب اگر مرید پہ جو چیز لازم نہیں ہے وہ خلیفہ پر لازم ہو جائے، یعنی تکمیل نصاب اور نسبت اس وقت تک کہ اللہ تعالیٰ تمہیں صاحب نسبت نہ بنا۔ صاحب نسبت بزرگوں کے احوال ان تک چھوڑ دو، اس کے کھوج میں مت لگو۔ ایک لفظ بتا دیتا ہوں تاکہ لڑائی ختم۔ مجبوری، حاکم کی مجبوری حاکم کے ساتھ چھوڑ، اداروں کی مجبوریاں اداروں کے ساتھ چھوڑ، مولوی کی مجبوری مولوی کے ساتھ چھوڑ، پیر کی مجبوری پیر کے ساتھ چھوڑ دو۔ ہر کوئی کہیں نہ کہیں مجبور ہے، اور مجبور کیوں ہے؟ تاکہ تجھے غرور نہ ہو۔
کیا ہو؟ غرور کو توڑتی ہے مجبوری. جب یہ مجبور نہیں ہوگا تو یہ مغرور ہوگا. اس لیے مجبوری تمہاری مغرور پنے کو ختم کرتی. راز بتا رہا ہوں تمہیں آج تکوینی. اس لیے معذوری اور مجبوری یہ مغروریت کو ختم کرتی، تاکہ تم کیا نہ ہو، مغرور نہ بنو. تکبر تم میں نہیں. کبریائی صرف اللہ کی. مخلوق کو عاجزی اختیار کرنی ہے اور عاجز بننا ہے. حاکمیت تو اللہ کی ہے، مگر معمور جب جن کو کیا ہے ان کی قدر تو کرو گے نا. حاکمیت کس کی ہے؟ اللہ کی ہے. مگر معمور جن کو کیا ہے کیا وہ قدر کے لائق ہے یا نفرت کے لائق ہے؟ تو معمور کون ہوگا؟ جس کے آگے تم مجبور ہوگے. اب سمجھ آ گئی؟ معمور کون ہے؟ جس کے آگے تم مجبور ہو. تو ہمیں غلط ٹریک پہ لگایا جائے. ہمیں چاہیے کہ آپس میں بھی محبت کرے اور باطل کے لیے بھی درد اور محبت رکھے کہ وہ ہدایت پر آ جائے. یہ رحماء بینہم جو مصداق ہے یا جو صفت ہے آپ صحابہ کی اللہ نے بیان کی، یعنی وہ کفر کے خلاف متشدد تھے، یعنی بدعقل، لیکن کیا ہدایت انہوں نے ان سے ہدایت کا ذریعہ اللہ نے ان کو بنایا. کتنے لوگ ان کے اخلاق سے متاثر ہو کے مسلمان. اب وہ کیسے؟ ایک کمزور آدمی ہے اور ایک طاقتور آدمی ہے، تو اخلاق کی پہچان کیسے ہوگی؟ مثلا تم نے کمزور سے بدتمیزی تو کر لی، اس کا بس نہیں چلتا. وہ کہتے کاش میرے ہاتھ میں کچھ ہوتا تو میں تیری ایسی کی تیسی کر دے. یعنی اب آپ اخلاق کو پہچاننا چاہتے تو میں طریقہ بتا رہا ہوں کہ اخلاق والا کون ہے، اخلاقیات کی پہچان کیسے ہوگی. تو تجھے طاقت ملتی تو اس کو مارتا، لیکن ایک تجھ سے طاقتور ہے، مارنے پر قادر ہے، تیری بات لگا دے، مگر تجھے اس کے ساتھ بدتمیزی کرتا ہے، وہ خندہ پیشانی سے نکل جاتا ہے. تو اخلاقیات میں کون ہوا؟ سمجھے نہیں؟ جو طاقت رکھتا ہے تمہیں مارنے کی، وہ تمہیں کچھ نہیں کہتا، چلا جاتا ہے. تو ایسے شخص سے تم متاثر ہوگے یا نفرت کرو گے؟ صحابہ نے یہی ذات مٹائی تھی. طاقت ہوتے ہوئے بھی اگر کوئی کسی طرح کا بھی سوال کرتا آپ جواب دیتے. اور اسی اخلاقیات کو دیکھ کے لوگ مسلمان ہو. اب آپ میں اخلاق ہے، تم میں طاقت نہیں ہے، ورنہ تم تو چیڑ پار دو، کمزور ہو، مجبور ہو. لیکن جن میں طاقت ہے وہ تمہیں کچھ نہیں کہہ رہے اور تم کہتے ہو یہ بد اخلاق ہے. کیا کہتے ہو؟ یہ کیا ہے؟ بد اخلاق. سمجھ آ گئی؟ تو دنیا میں کوئی چیز بغیر استاد کے نہیں بنی. اس لیے مولانا روم کا جو اشعار ہے، مولوی ہے چیزیں خود بخود چیزیں نہ، یا علامہ اقبال کے اشعار غالباً، ہے چیزیں خود بخود چیزیں نشد. کوئی چیز خود بخود نہیں بنتی. ہے آہن خنجر تیغیر نشد، کوئی لوہا خود سے خنجر نہیں بن سکتا.